جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا جب کسی غریب کی غربت کو دیکھے تو حسین کی غربت کو یاد کر لے. اور ایک جملہ کہا کہ جب لوٹ کر جانا تو کہنا جب پانی کو پیے, جب پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لے. اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب ایک مرثیہ پڑھا تو اس وقت بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے اے میرے شیعوں, کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ تمہارا آقا, تمہارا مولا حسین ارے کیسے فوج اشقیاء سے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور پانی کی آواز تیرے سے شعبہ چلا. علی اصغر کا گلا چھدا نہیں, میرا بچہ ذبح ہو گیا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر زیارتهم ومنکر طہارتهم ومنکر سیادتهم ومنکر ولایتهم ومنکر ولایتهم وغاصب حقوقهم ومنکر عطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد وآل محمد. بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ السلام مناقب علی اطہار اور معارف آل محمد علیہ السلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا یہ طاہر و مطہر کا ارواح اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہے اور مسلسل گفتگو عنوان کے تحت ہو رہی ہے کہ ولایت علی بنیاد کربلا ہے. اور کل ہماری گفتگو جس مرحلے میں داخل ہوئی تھی آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہوگی وہ آخری مثال کہ اگر کسی کو کسی جگہ پر تبلیغ پر بھیجا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ جائیے اور اس شہر میں یہ کام غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کی اصلاح کیجیے. اور مثال کے طور پہ اگر وہاں شراب پی جا رہی ہو اور کوئی مولوی صاحب جا کے وہاں یہ اعلان کریں کہ جوا نہ کھیلو تو عاقل یہی کرے گا, کہے گا کہ جوا جب کھیلا ہی نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں. اصلاح اس کی کیجیے کہ جو غلط کام ہو رہا ہے. تو کربلا کے میدان میں ہم نے اس مولا کے فقرے کی وضاحت کی تھی کہ مدینے سے جب سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام صلوات محمد علیہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے مدینے سے نکلے ہیں کربلا کی جانب تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا, ان کا ایک فقرہ ہے لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور اسی میں ایک فقرہ موجود ہے کہ جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو وصیت جو کی ہے وہ باقاعدہ تاریخ میں اور کتاب میں موجود ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں.
اور انشاءاللہ گفتگو یہیں سے تھوڑی سی اور آگے بڑھ جائے گی. آنے والوں کا تھوڑا سا انتظار کر لیا جاتا ہے کیونکہ مجلس کا تعلق ہی غدیر سے ہے. تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار بہت ضروری ہے. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد. مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھا کہ ابھی ہمارے علماء کرام کے حوالے سے یہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ ہے جو وائرل ہو رہا تھا اور بڑی تیزی سے وائرل ہوا. لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی اس کو رکھا تھا. آج کل تو اسٹیٹس یہی رہ گیا ہے. یہ تو اہل زبان کے لیے جملہ تھا. اسٹیٹس یہی ہے کہ لوگ اپنے اسٹیٹس کو بس اسی اسٹیٹس تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. اب کاپی پیسٹ کیا اور اس کو وائرل کر دیا. خیر چلیے میں اس روح سخن تبدیل نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات تبدیل ہو جائے گی. موضوع پہ نفس موضوع پہ بات کرنی ہے لیکن بات بڑی اہم ہے. تو کسی عالم دین کے حوالے سے جملہ وائرل ہو رہا تھا اور جملہ یوں وائرل ہوا کہ کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے. اور یہ سب نے الحمدللہ فیس بک پہ بھی ہے, ٹویٹر پہ بھی ہے, اگر آپ دیکھیے گا تو واٹس ایپ پہ بھی چلایا گیا اور نیچے غالباً نام لکھا بھی ہوا تھا. اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا ہوں تو عالم دین کا ہی نام تھا, لیکن اب چونکہ نام ادھر ادھر ہو جائے گا تو یہاں کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ اگر علی کا نام نہ یاد ہو تو محمد سے منسوخ کر کے بیان کر دی جائے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو برا لگ جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں نے کچھ کہا ہے آپ نے محسوس نہیں کیا تو آپ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی چراغپا ہو جائے کہ نہیں ان کا جملہ تھا اور آپ نے ان کے نام سے کیوں بیان کر دیا. لیکن بہرحال یہ پھر آپ دلی اور یہ سب چیزیں بنو ہاشم کے گھرانے میں پائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو ذرا سی بات پہ لوگ چراغپا ہو جاتے ہیں کہ جب بات ہماری تھی تو دوسرے سے منسوخ کر کے کیوں بیان کی. یہ صرف 14 کا گھرانہ ہے کہ اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ حدیث کس امام سے ہے تو اجازت ہے کہ رسول خدا کے نام سے آپ بیان کر دیجیے. تو یہ اجازت صرف اور صرف بنو ہاشم کے گھرانے میں ہے. ورنہ ہمارے یہاں اگر بیٹے نے بات کہی ہو اور باپ کے نام سے منسوخ کر کے وائرل کر دی جائے تو بیٹے کو بہت برا لگ جاتا ہے. اور اگر باپ نے کوئی بات کہہ دی اور بیٹے کا نام مشہور ہو جائے تو کہیں کہیں پہ باپ کو بھی بہت برا لگ جاتا ہے. لیکن اب چونکہ ایک عالم دین کا جملہ تھا, دیکھیں میں تدبیر دے کے ایک نتیجہ آنے والوں کے لیے صرف میں انتظار کر رہا ہوں اور صرف 5 منٹ انتظار کروں گا تاکہ لوگ آ جائیں. عزیزان گرامی وہ جملہ یہ تھا کہ کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ اور 8ویں امام زین النظام ابو امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا نے سوال ہوا کہ یہ مجلس عزا کیا ہیں اور اتنا زیادہ کربلا کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. تو مولانا نے یہی فرمایا کہ کربلا کا ذکر اور ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے غم کو اتنی زیادہ تیزی سے آگے اس لیے بڑھایا جا رہا ہے اور جلوس اس لیے برآمد ہو رہے ہیں. مجلسیں اس لیے 8ویں امام نے بڑی مجلسیں منعقد کی ہیں. تو جب سوال ہوا کہ ایسی مجلسیں اتنی تاکید کے ساتھ کیوں ہیں تو 8ویں امام کا فقرہ موجود ہے کہ اس لیے کربلا کا ذکر زیادہ کیا جا رہا ہے تاکہ تم غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھلا دو. دیکھیے اگر دونوں باتیں اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو میں دونوں جملوں سے تدبیر دے کے ایک رزلٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک جملہ یہ وائرل ہوا کہ کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے. نہیں تب دیکھیے کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے اور 8ویں امام نے فرمایا کہ اس لیے مجلس امام حسین منعقد کرو اور جلوسوں کو برآمد کرو یا حسین کی صدا بلند کرو. ایام ازا اور فصل ازا میں امام حسین کی مجالس کرو تاکہ یہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھلا دیں. یہ جملہ امام کا بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سے پہلے غدیر کو بھلایا جا چکا تھا. کربلا کو اگر غدیر کو نہ بھلایا جاتا تو کبھی امام یہ نہ کہتے کہ مجلسیں اس لیے برپا کرو کہ تاکہ یہ غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھلا دیں. اور دوسرا فقرہ کیا وائرل ہو رہا ہے؟ وائرل یہ ہو رہا تھا کہ کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جملے سامنے آ گئے کہ جب کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے تو کربلا کی نسبت سے ہی یہ مجلس حسین ہے. تو اس کا مطلب جب کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے تو مجلس عزا ادھر ادھر کی باتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غدیر یاد دلانے کے لیے ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
ہاں بڑی اہم منزل ہے اور الحمدللہ عنوان یہی ہے ولایت علی بنیاد کربلا. اور آیت کا ترجمہ بھی سن لیجئے چونکہ رسمن ہے اور کچھ چہرے اس مجلس میں بھی نئے نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں رسمن ترجمہ کر دوں کہ سورہ آراف کے اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ اللہ نے جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا, یعنی ان کو جہنمی میں جانا, یعنی مہر لگی ہوئی ہے ان کے دلوں پہ کہ ان کو کچھ دکھایا جائے یا سنایا جائے, یہ نہ دیکھ کر ماننے والے ہیں نہ یہ سن کر ماننے والے. اب چونکہ اہل زبان ہے تو ایک جملہ پھر ساکنان بزم معرفت کے لیے ابتدائی منزل میں چادر تطہیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں, اسے تبرک سمجھ کے قبول فرما لیجیے گا, ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا. یاد رکھیے گا جو جاہل ہوتا ہے وہ لا علم ہوتا ہے, اگر اس کو علم کی طرف رغبت دلائی جائے تو وہ پہلے قدم میں ہو سکتا ہے کہ جہالت کو دور کر کے اس علم سے استفادہ کر لے. لیکن جو ابو جہل ہوتا ہے وہ نہ دیکھ کر مانتا ہے نہ سن کر مانتا ہے. کاش کہ اہل زبان اس جملے کا لطف لے لیتے, لیکن ابو جہلیت الگ ہے اور جہالت الگ ہے. جہالت کا تعلق یہ ہے کہ انسان اگر کسی شے سے لا علم ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس شے سے لا علم ہے تو یہ اس شے سے اس علم سے جاہل ہے. لیکن جو ابو جہل ہوتا ہے اس کو دکھایا بھی جائے, بھائی کاش کے غدیر تک آپ پہنچے, دکھایا بھی جائے سنایا بھی جائے, معجزے جتنے دکھا دیے جائے, لیکن اگر ابو جہل ہے تو وہ نہیں مانے گا, وہ اس کو سحر کہہ دے گا, وہ اس کو جادو کہہ دے گا. اسی لیے یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا کہ انہوں نے جو مشہور کر دیا کہ سرکار ختمی مرتبت کا مقابلہ عرب کے جاہلوں سے تھا. یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جاہلوں کے مقابلے پہ نہیں تھے, بلکہ یہ رسول اللہ کے مقابلے پر ابو جہل تھے. رسول اللہ کے مقابلے پر ابو جہل تھے, اور ایسے ابو جہل یعنی جو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد بھی اس شے سے انکار کر جائے. تو اب آئیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے, کہ جو سب نہیں اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے. یہ ہے کیسے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ, ان کی آنکھیں تو ہیں, لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, لیکن یہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ, ان کے کان تو ہیں, لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, لیکن یہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ چوپائے ہیں, چوپائے نہیں, چوپائے تو دیکھتے بھی ہیں, چوپائے تو سنتے بھی ہیں, بل ہم اضل, یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اور آگے بڑھ کے رزق دیا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہ نیرے غافل ہیں, یہ نیرے غافل ہیں, یعنی ان کو کچھ خبر نہیں ہے. اب اتنے بڑے مجمع سے اب انتظار ختم ہوا, اب میں رزق پہ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ 45 منٹ میں مجھے بات کو تمام کرنا ہے اور 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی ہے, وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہے. بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. بڑی عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آراف میں, جہاں ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثر ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے. اسی قرآن میں عجیب لہجے کی آیت اللہ نے رکھ دی اور فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, ایک آیت کہہ رہی ہے ہم نے عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا, اور ایک آیت سورہ آراف میں کہہ رہی ہے انہی جناتوں اور انسانوں میں کہ جو عبادت کے لیے جن کا مقصد ہے, یہ اکثریت ان میں ایسی ان کی ہے کہ جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے, جو نارے جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اب دونوں آیتوں کو مد مقابل رکھیے تو ایک رزلٹ نکل کے سامنے آئے گا. اب پتہ نہیں میں پہنچانے میں کامیاب ہو پاؤں یا نہ ہو پاؤں, لیکن بات بالکل واضح ہے. اگر پہنچے تو مجھے یقین دلائیے کہ مجلس کا آغاز ہو گیا. ایک آیت کہہ رہی ہے اکثریت ان کی ہے جو جہنم میں جائیں گے, اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی جنات اور انسان ہیں ان کا مقصد خلقت ہی عبادت الہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتوں کا قرآن میں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عبادت جنت نہیں لے جائے گی. نہیں, میرا جملہ واضح نہیں ہوا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا تعقل کیجیے گا. اور مجلس کا آغاز ہو چکا ہے, اب جو لوگ آنے والے ہیں وہ آتے رہیں گے, میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتا ہوں, میری اپنی مجبوری ہے, اور اس کے بعد بھی مجالس ہے, اس لیے بڑی تیزی سے مجھے عازم سفر ہونا ہے, بڑی تیزی سے آگے بڑھنا. ذرا اپنے رہبار فکر کو محمیز کر کے بڑی تیزی سے باب شہر علم کی طرف بھیجیے تاکہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہوئی نظر آئے. باتیں بہت زیادہ ہے, وقت کم ہے. میں نے کہا سورہ آراف میں اللہ نے کہا کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے جو جہنم
में जाएंगे। और इसी कुरान ने कहा कि जितने भी इंसान और जिन्नात हैं उनका मकसद तखलीक इबादत है। तो दोनों आयतों को पैरेलल में रखिए, दोनों आयतों को मध्य मुकाबिल रखिए। तो उलमा ने बाकायदा रिजल्ट निकाला और नतीजा ये दिया कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ नमाज जन्नत नहीं दिलाएगी, भाई काश के बाद वाज़ेह हो जाए, सिर्फ अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा, नमाज जन्नत नहीं दिलाएगी, सिर्फ रोजा जन्नत नहीं दिलाएगा, सिर्फ सजदा, सिर्फ मुसल्ले पे खड़ा होना जन्नत की जमानत नहीं देता। भाई इसका मतलब क्या है? सिर्फ अमल से जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ रोजा रखने से जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ इबादत करने से जन्नत नहीं मिलती। आप घबरा क्यों गए? ये सिर्फ मकतबे फिक्र जाफरिया की ही फिक्र नहीं है, बल्कि जितने भी मकातिबे फिक्र हैं एक दो को छोड़ के सबका ये कहना है, और जितने भी उलमा हैं सब मुत्तफिका इलैह हैं इस बात पर कि सिर्फ अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत में जाने के लिए किसी अकीदे का होना जरूरी है। काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत जहां लेकर आया, सलामत रहिए, मौला आपको शादो आबाद रखे। सिर्फ अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, अगर अमल से जन्नत मिल रही होती तो 73 के 73 जन्नती होते। ये कुरान में दो आयतों का होना कि एक जगह पे कह रहा है कि इनका मकसद तखलीक इबादत है, और एक जगह पे कह रहा है इन्हीं में से अक्सरियत उनकी है कि जो जहन्नम में जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, और तमाम मकातिबे फिक्र इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जन्नत में जाने के लिए किसी अकीदे का होना जरूरी है। तो अब आप बताइए, कुरान में कोई ना कोई तो इशारा अल्लाह ने किया होगा और कोई तो आयत रखी होगी कि जो जन्नत की जमानत ले रही हो। तो आप एक रिजल्ट आप दे दीजिएगा मजलिस के बाद, एक रिजल्ट मैं उलमा की नालें सीधी करके जो रिजल्ट आया है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि सिर्फ अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत में जाने के लिए किसी अकीदे का होना जरूरी है। अब आइए कुरान से पूछते हैं कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दी, जिहाद कर लिया, सारे अरकान पे अमल कर लिया, अब भी अगर हमें जन्नत न मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? क्या कुरान को गौर से पढ़ो, ताक़ुल करके पढ़ो, तदब्बुर करके पढ़ो। कुरान रटने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान समझ समझ के पढ़ने के लिए आया है। अज़ीज़ाने गिरामी 6,600 पता नहीं क्या कीमत आप लगाए, लेकिन आयत में पढ़ने जा रहा हूं कि जहां पे अल्लाह जन्नत की जमानत दे रहा है और अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ये अमल अच्छा है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, खुम्स दो, ज़कात दो, जिहाद करो, अरकान शरीयत पे अमल करो, लेकिन अभी जन्नत की जमानत नहीं है। क्या कब मिलेगी? क्या कुरान को गौर से पढ़ो, ताक़ुल करके पढ़ो, तदब्बुर करके पढ़ो। 6,666 आयतों में कहीं में तो अल्लाह ने कोई आयत में जिक्र किया होगा कि जो आयत जन्नत की जमानत ले रही हो। तो अगर आप 6,666 सूरों को देखिए और 114 सूरों के हिसाब पे जरा सा गौर कीजिएगा तो एक आयत बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है, चमक रही है कि अल्लाह जहां पे जन्नत की जमानत दे रहा है कि आए मेरे मोहम्मद इनसे कहिए कि नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, लेकिन अभी जन्नत नहीं मिलेगी। क्या कब मिलेगी? क्या नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी, जिहाद कर लिया, हज कर लिया, लेकिन इनसे कहिए कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नमाज पढ़ने के बाद जन्नत नहीं है, रोजा पढ़ने के बाद सिर्फ जन्नत नहीं है, ज़कात देने के बाद सिर्फ जन्नत नहीं है। अब जन्नत की जमानत अल्लाह ने कुरान में ली और कहा कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत में नहीं जाओगे, सिर्फ रोजा रखने से जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि नमाज पढ़ने के बाद कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इनसे कह दीजिए कि मैं अजर रिसालत के सिलसिले से कोई सवाल नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि ये मेरे क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करे। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क हो कि इसमें जन्नत की जमानत कैसे मिल रही है। चाहिए जाके उलमा से पूछिएगा, तालिब इल्म खातिम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा, इस आयत में जो लफ्ज़ कुर्बा आया है ये अक़लुत तफसील का वाहिद मुअन्नस का सेगा है। काफ रे बे जे अलिफ मकसूरा, इसको कहते हैं वाहिद मुअन्नस। इसका मतलब यह है कि जितने भी उलमा हैं वो बिल-इत्तिफाक इस बात से मानते कि किसी एक खातून के क़राबतदारों को, काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, कि किसी एक के खातून के क़राबतदारों को अल्लाह अपने क़राबतदार कह रहा है और कह रहा है इनसे
سے کہیے کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر روزانہ نہیں تو کم سے کم شب جمعہ آپ بیٹھ کر مصلی پہ حدیث کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے. جب پنجتن چادر تطہیر میں آئے تو جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحتل کے ساتھ اے پالنے والے چادر کے نیچے کون افراد ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ اس میں محمد ہے، اس میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر علی ہے، فاطمہ کے بیٹے حسنین ہے؟ کہا نہیں، تعارفی ذات سیدہ سے کرایا. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے. میں قربہ کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں اور بہت آسان لفظوں میں. حدیث کے ساتھ تعارف فاطمہ کے ذریعے ہوا کہ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فاطمہ کے ذریعے تعارف اہل بیت کا کروا کے بتایا کہ یاد رکھنا اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے، اہل بیت رشتہ دار بطول ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائے. اللہ دیکھیں، اگر رسول کی رشتہ داری سے جوڑنے پہ آپ آ جائیں اور رسول کی رشتہ داری سے اللہ یہ کہہ دے کہ رسول کے رشتہ دار اگر اہل بیت ہیں اور تعارف رسول سے ہو جاتا تو آج کا مسلمان اپنے اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو لے آتا اور کہہ دیتا کہ یہ بھی تو رشتہ دار ہیں، ان کا بھی تو رشتہ ہے. تو اللہ نے کسی بھی بائی پاس کے دروازے کو کھولا ہی نہیں. اللہ نے ہر بائی پاس پہ تالا لگا دیا اور مرکز تعارف بنایا ذات سیدہ کو. اور ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو اتحاد کا نعرہ بلند ہوتا ہے وہ قرآن سے ہی بلند ہو رہا ہے، کیونکہ ذات سیدہ ہی مرکز وحدت ہے. کاش کے اس جملے کی قیمت آپ دیتے. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے، آپ واضح ہو جائے. ذات سیدہ کیا ہے؟ کہ یہ مرکز وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے. اگر بی بی راضی ہے تو پھر اہل بیت راضی ہے، اور اگر اہل بیت راضی ہے تو پھر اللہ راضی ہے. تو اسی لیے کہا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، لیکن ابھی جنت کی ضمانت نہیں ملی ہے. کیا کب ملے گی؟ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے کہیے نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے ساتھ، حج کرنے کے ساتھ، زکات دینے کے ساتھ اگر ہمارے قرابت داروں سے مودت نہ اختیار کی. دیکھیے اس میں ایک لفظ آیا ہے، اس کے اوپر میں بحث کرنا چاہتا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو دو قول ہیں اس کے لیے. اس میں جو فی آیا ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ دو چار لوگوں کے لیے ہے، اگر سب تک پہنچ جائے، اور یہ سامعین کے لیے کہ جو اس وقت سن رہے ہیں تو ہمارے احباب بھی ہیں اور علماء ہیں تو وہ سن رہے ہیں تو ان تک میری بات پہنچ جائے. اس میں جو لفظ فی آیا ہے نا، فی القربہ، یہ نہیں کہا من القربہ. کاش کے بعد واضح ہو جائے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا من القربہ، یہ نہیں کہا للقربہ، یہ نہیں کہا بالقربہ، نہیں. کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى. تو اس کے دو قول ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس کو بھی سمجھیے. فی کے دو قول ہیں کہ اس آیت میں جو فی آیا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہے، توجہ، اور ایک قول ہے کہ یہ مفعول ما ہے. لیکن جو اہبت ہے، قول جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور علماء نے مانا کہ یہ مفعول فی ہے. کا کیا مطلب؟ کہ میرے قرابت داروں میں. اب اس میں کو کیسے میں سمجھاؤں؟ تو عربی میں جب فی کو سمجھایا جاتا ہے تو عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں سمک اور پانی کو کہتے ہیں ماں. تو ہمارے یہاں مدرسے میں جب سمجھایا جاتا تھا کہ فی کو کیسے سمجھو گے تو ایک مثال دی جاتی تھی. سمک عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں اور ماں عربی میں پانی کو کہتے ہیں. کہ اس لفظ فی کو کیسے سمجھو گے؟ اگر بات واضح ہو گئی تو انشاءاللہ شاید کوئی مومن خاموش رہے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا من القربہ للقربہ بالقربہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ فی القربہ. تو اس لفظ فی کو کیسے سمجھے کہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کہ فی کو ایسے سمجھو جیسے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. نہیں، ابھی میری بات سب تک پہنچی نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کاش کہ ہم سب تک میری بات پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ سنیے گا، بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں. جیسے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. تو ہمارے اساتذہ جب ہم پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوا تو آپ بھی نہیں سمجھے. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. تو مچھلی کی زندگی کی ضرورت پانی نہیں ہے، مچھلی کی زندگی ہی پانی ہے.
मत रहिए। नहीं भाई, इतनी देर में अगर मैं समझाऊंगा नौजवानों को तो आगे का सफर तय नहीं कर पाऊंगा। मुझे नफ्स मौजू पर ही रहना है। भाई मछली की जिंदगी की जरूरत पानी नहीं है, बल्कि मछली की लाइफ, मछली की हयात, मछली की जिंदगी पानी में। क्या मतलब? का जब तक मछली पानी में रहती है तब तक जिंदा रहती है, और जब कोई शिकारी शिकार करके मछली को पानी से अलग कर दे, यानी उसकी हयात से अलग कर दे, तो दो ही काम होता है, या तड़पती रहती है या तड़प तड़प के मर जाती है। अब समझ में आया कि कुरान क्या कह रहा? ये मेरे कराबतदारों की मवद्दत के समंदर में मछलियों की तरह से रहे, ऐसा रहे कि जब तक समंदर में रहे तब तक जिंदा रहे, और जब इन्हें अहले बैत से अलग किया जाए तो अज़ादारों की दो ही कंडीशन हो, या तो तड़पते रहे या तड़प तड़प के मर जाए। काश कि मेरी बात वाज़ेह हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दो कैफियतें होनी चाहिए, और अगर कोई जिक्र अहले बैत से और मोहब्बत अहले बैत से जुदा रह के भी अपने आप को जिंदा समझ रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, हुसैन की जन्नत में नहीं रहता। क्योंकि अहले बैत से जुदा होकर जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी वही है कि जहां पर अहले बैत का जिक्र होता है। क्या फरमाया? कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब आगे चलिए, तो एक सामने की बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं जो बहुत अहम है। हमारे तमाम नौजवान भाई बैठे हुए हैं। देखिए, नमाज भी वाजिब है, तवज्जो, रोजा भी वाजिब है, और मौजू क्या है कि बुनियादे करबला विलायत अली। अब चूंकि मौजू है तो मुझे मौजू पे बात करनी है, और चूंकि एक साहब ने हमसे कहा कि जंतार साहब ये मिसरा है आपके लिए, इसके ऊपर जरा सा एक कलाम कह दीजिए। तो हमने कहा ये मिसरा तो नामौजू है, तो वो समझते नहीं थे, उन्होंने कहा नामौजू ही कह दीजिए। कहने लगे नामौजू ही कह दिए। तो हमने कहा साहब देखिए, हम नामौजू कह नहीं पाते, ये अलग बात है कि कभी हो जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला आपको आबाद रखे। अरे सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए ताकि मौला आपको शायद आबाद रखे। देखिए, बड़ी अहम बात है, और इसको जरा सा ताकुल कीजिएगा और दर्क फरमाइएगा। नमाज भी वाजिब है, रोजा भी वाजिब है, हज भी वाजिब है, ज़कात भी वाजिब है। लेकिन इतने बड़े मजमे से हमारा सवाल यह है, क्या नमाज ऐसे ही वाजिब है कि जैसे विलायत अली? मेरा सवाल है, वाजिब अली की विलायत भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वाजिब नमाज भी है, वाजिब रोजा भी है, वाजिब हज भी है, वाजिब ज़कात भी है, और वाजिब मोहब्बत अहले बैत भी है, विलायत अली भी वाजिब है। लेकिन क्या विलायत अली ऐसी ही वाजिब है कि जैसे नमाज? पूरे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं और बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। क्या विलायत अली और मोहब्बत अहले बैत ऐसे ही वाजिब है कि जैसे नमाज? ज़कात ऐसे ही वाजिब है कि जैसे विलायत? तवज्जो, हज ऐसे ही वाजिब है कि जैसे मोहब्बत अहले बैत? नहीं, वाजिब दोनों है, लेकिन दोनों के वाजिब होने में फर्क है। का क्या फर्क है? का एक होता है ले नफ्स ही वाजिब, काश कि मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। एक होता है ले नफ्स ही वाजिब, और एक होता है ले गैर ही वाजिब। तो ले गैर ही और ले नफ्स ही में क्या फर्क है समझिएगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने अरकाने शरीयत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब ले नफ्स ही वाजिब है। ले नफ्स ही का क्या मतलब? यानी कोई नमाज का इकरार तो करता है, लेकिन नमाजों को कज़ा बहुत करता है। मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। ले नफ्स ही वाजिब का क्या मतलब है कि अगर वो अमल करेंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा, और अगर आप वो अमल अंजाम नहीं देंगे तो उसकी सजा आपको मिलेगी। इसको कहते हैं ले नफ्स ही वाजिब। मैं काश के समझा ले जाऊं, ले नफ्स ही वाजिब, यानी कोई नमाज को मानता है, रोजे का इकरार करता है, हज का इकरार करता है, ज़कात का इकरार करता है, लेकिन अगर साल भर मस्जिद में ना दिखे और यानी माहे सियाम का चांद निकला और रमजान में पहली ही रमजान को कि जो साल भर मस्जिद में नहीं दिख रहा था, और पहली ही रमजान को वो मस्जिद में आके पहली सफ में बैठ जाए, तो हमारे यहां होता क्या है? फौरन हम ताना देते हैं, अच्छा साल भर तो दिखे नहीं,
آج افطاری کا مسئلہ آیا تو آپ فوراً مسجد میں آ گئے. نہیں میرے سرکار، یہ آپ اور ہم ہیں. اب آپ سے میرا ایک سوال ہے اور بڑا چھوٹا سا، کہ جو نماز کے اوپر ایمان رکھے لیکن سال بھر مسجد میں دکھائی نہ دے، لیکن اقرار صلاۃ کرتا ہو اور سال بھر مصلی میں نہ دکھے، تو کیا اتنا بڑا مجمع مجھے بتائے گا کہ کیا وہ رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ سلامت رہیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہو. میں زیادہ پڑھے لکھوں کو زیادہ کاؤنٹر کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ مل رہے ہیں 2023 میں، تو اس لیے میں اشارتاً ان تک بات پہنچا دیتا ہوں. پانی میں آ رہا ہوں، نشے کو خود. اب ہو سکتا ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا آ جائے تو کہتے ہیں کرتاز صاحب وہ روزہ جب رکھے گا تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. نہیں میرے سرکار، یہ آپ کے ذہن کی اپج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے. لیکن شریعت سے پوچھئے کہ جو نماز کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نماز قضا بہت کرتا ہے، کیا وہ رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے رکھ سکتا ہے، اور روزے رکھنے کا ثواب اسے ملے گا، اور نمازیں جو قضا کر رہا ہے اس کا عذاب بھی اسے ملے گا. اسے کہتے ہیں لے نفسہی واجب. میں تھوڑا سا اور جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں لے نفسہی، شاید کہ کوئی مومن خاموش نہ ہے. اسے کہتے ہیں لے نفسہی واجب کہ اگر ایک عمل کرو گے تو جزا ہے، دوسرا نہیں کرو گے انکار نہیں ہونا چاہیے. اگر قضا کر رہے ہو تو اس کی سزا ہے، اگر کیا تو جزا، نہیں کیا تو سزا. لیکن شریعت سے پوچھئے کہ نماز پڑھی ٹائم سے پڑھی، روزہ رکھا ٹائم سے رکھا، زکات دی نصاب معین تھا، حج کر کے آئے، ہم مستطیع ہو گئے، سب کچھ کرنے کے بعد اگر دل میں علی کی ولایت ہی نہ ہو. تھوڑا سا اور بیدار ہو کے سنیے جہاں لے کر آیا ہوں. ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. دل میں اگر علی کی محبت ہی نہ ہو تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو، علی کی ولایت نہ ہو تو اس کا صلہ کیا ہے؟ تو شریعت کہے گی کہ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، لیکن اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو نماز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، روزہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، زکات آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہی ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی جگہ پر شراب پی جا رہی ہو اور کوئی کہے کہ جوا نہ کھیلو، تو اس کا مطلب یاد ہے نا آپ کو. آج ایک مثال اور دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا نماز روزے کا جھگڑا تھا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی کتب کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کے حصار میں پوری شریعت ہے، لیکن اگر ولایت ہی نہ ہو تو نہ نماز کا فائدہ. ارے آپ کیا اللہ والے ہوں گے؟ آپ سے بڑا اللہ کا چاہنے والا، آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جناب آدم کے سامنے تھا، اور جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، لیکن ایک بات کہہ دوں اور بہت اہم کہہ رہا ہوں، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے. بہت نہیں، اللہ کی بھی نہیں بھائی، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے. جیسا اللہ چاہتا ہے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے. شاید کہ آپ بیدار ہو جائے، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے. جیسا اللہ چاہتا ہے اللہ کو ویسا ماننا یہ کمال ہے. اب یہی وجہ تھی کہ برسا برس کی عبادت شیطان نے کی، لیکن اللہ نے جب ایک سجدے کا حکم دیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ اے پالنے والے، میں نے تیری توحید کا انکار ہی کب کیا ہے؟ میں تو تیری نمازیں پڑھتا آیا ہوں، اور ایک سجدے کا حکم واپس لے لے. اب اس کے بعد اتنی عبادت کروں گا، اتنے سجدے کروں گا، یہاں تک کہا کہ کوئی میرے برابر سجدہ کرنے والا نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. بھائی کاش کہ یہ مفہوم پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ماننا کمال ہے. ہم نے بھی عالم تصور میں کہا اے پروردگار، اتنے سجدے کر کے آیا ہے اور اتنا بڑا عابد گزار، عبادت گزار ہے، ایک سجدہ نہیں کر رہا ہے، بھائی اسے بخش دے، ایک سجدے کا حکم واپس لے لے. عجب نہیں کہ آواز آئے کہ کرتاس کربلائی، مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اب تک جو سجدے کر رہا تھا وہ اس کی مرضی کے تھے، یہ ایک سجدہ ہے جو میری مرضی کا ہے. مولا آپ کو آباد، ایک صلوات پڑھیے آواز بلند آپ حضرات، جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. صاحب
ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے، شاید مجھ کے ہی کوئی آج میں پہنچا نہیں پا رہا تو مجھے پہنچانا ہے ابتدا سے یا علی مدد، ابتدا سے اللہم صلی علی محمد محمد نہیں یہاں پہ ہمارے بزرگان اور ہمارے نوجوان، ہمارا یوتھ تو الحمدللہ ایسا کھمبے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، دیوار کے پیچھے، کہ ہم جیسے نوجوان تو نہیں، جوان تو کہہ ہی سکتا ہوں میں اپنے آپ کو، ہاں اس لیے کہ الحمدللہ اللہ زبان تشریف فرمائے تو بہت محتاط لفظیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو نوجوان اگر کسی نوجوان کو دیکھتا ہے تو کم سے کم ان کو دیکھ کے تو ہم اپنی بات پہنچا دیں، کیونکہ آنے والی جو اب یہ جو ہماری ٹیم ہے اور جس کو یہ آنے والی نئی نسل ہے، یہ اب اس قافلے کو لے کے آگے بڑھے گی۔ بزرگوں نے تو الحمدللہ آپ کو یہ حفاظت کے ساتھ دے دیا، اسی لیے کہتا ہوں کہ مجلسوں میں نوجوانوں کو آگے رہنا چاہیے، اس لیے رہنا چاہیے کہ جب علی کے فضائل پڑھے جائیں، اہل بیت کی سیرت پڑھی جائے اور یہ مسکرا کے سبحان اللہ کہیں تو بزرگ ان کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب اچھے کھل رہے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کم از کم ہمارے نوجوانوں کو آگے رہنا چاہیے، اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک دریا ہے، لیکن میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات گجلٹ نہ ہونے پائے، لوگوں کو جانا بھی ہے اور ہمیں بھی آج میں سفر ہونا۔ ابھی سامنے سے ایک دریا جا رہا ہے، ادھر دیکھیے، سامنے سے موضوع کیا ہے؟ بنیاد کربلا ولایت علی۔ سامنے سے ایک دریا بہ رہا ہے، دریا سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، شکیل سے دریا میں موتی بھی ہے، دریا میں مچھلی بھی ہے، دریا پہ آپ سیر بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنے کے لیے دریا کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہ آپ ایسے نہیں، جب تک کہ بات سمجھ میں نہ آ جائے میں نوجوانوں کو لے نہ جاؤں تب تک کہ آگے نہ بڑھیے گا۔ یہ سب کرنے کے لیے دریا کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دریا ہی نہیں ہوگا تو نہ پیاس بجھے گی، نہ مچھلی ملے گی، نہ موتی ملیں گے، نہ آپ اس کے اوپر سیر کر سکیں گے۔ یعنی اگر پیاس بجھانی ہے، موتی لینے ہیں، مچھلیاں لینی ہیں، سیر کرنی ہے تو دریا کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھے گا، علی کی ولایت اسی دریا کا نام ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ ہاں، علی کی ولایت اسی دریا کا نام ہے کہ جس سے نمازی نماز کی پیاس بجھاتا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، جس میں ایک چلو سے روزہ اٹھاتا ہے، ایک چلو میں وہ نماز کو اٹھاتا ہے، ہاں وہیں سے موتیوں کو اٹھاتا ہے، وہیں سے اسلام کے گوہروں کو نکالتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دریا ہی نہیں ہوگا تو آپ سیر بھی نہیں کر سکتے۔ تو علی کی ولایت وہ دریا ہے کہ جسے بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ دیکھیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ خمسے کے بعد کوئی چینی گوئیاں کر جائے اور یہ کہتے کہ کردار صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، کیا نماز کو کم کر دیا، روزے کو کم کر دیا۔ میں بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کے حصار میں پوری شریعت ہے، لیکن بنیاد ہے ولایت علی۔ اور کربلا کے میدان میں جو مدینے سے امام حسین نکلے تو کیا کہا؟ لے اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے۔ تو اب اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال ہے کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے، جہاں تک آ گیا، امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ صاحب بات بہت بلند ہے تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے تاکہ لوگ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف ہے، اس میں مفعول، جیسے مکتوب جو لکھا جا چکا ہو، سلامت رہیے۔ مجنون جو پہلے سے پاگل ہو، تو معروف کہ جس کی معرفت کرائی جا چکی ہو۔ سلامت رہیے، سب تک نہیں پہنچا۔ کیا فرمایا؟ امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، یعنی جس کی معرفت کرائی جا چکی ہے اس کی طرف دعوت دینے میں جا رہا ہوں۔ اب جب امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں تو کیا مطلب؟ کہ جو پہچانوایا جا چکا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ ابھی تو میں عقلی دلیل دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں بہار الانوار کی
جلد والیوم نمبر 10 والیوم نمبر 24 اور وہاں سے لے کر علامہ ہاشم بہرانی صاحب کی تفسیر تک کا حوالہ دوں گا. لیکن پہلے اگلی بات سنیے. کیا فرمایا؟ امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں. کب؟ کس لیے؟ کب؟ وہ حکم دینے جا رہا ہوں کہ جس کی پہچان کرائی جا چکی ہے، جس کو پہچانوایا جا چکا ہے. اس کا مطلب اس لشکر میں نماز پڑھنے والے تو ہیں، حج کرنے والے تو ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اسی کی معرفت کرانے کے لیے میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں اور مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ جسے پہچانوایا جا چکا ہے، لیکن انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آج نفس اللہ کے مقابلے میں کربلا میں آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ابھی بات واضح نہیں ہوئی. امام حسین کربلا سے، مدینے سے کربلا کی جانب غدیر کے تحفظ کے لیے نکل رہے ہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. مدینے سے امام حسین کربلا کی جانب غدیر کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں. ابھی بات نہیں پہنچی. اس کا مطلب غدیر کے میدان میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لشکر جو امام حسین کے مقابلے پہ آیا تھا اس میں نمازی بھی تھے، اس میں حج کرنے والے بھی تھے. بھائی توجہ رکھیے گا. اس میں اپنے آپ کو سوکول بہت بڑا مسلمان کہنے آنے والے بھی لوگ موجود تھے، بہت بڑے عابد و زاہد بھی بن رہے تھے، لیکن نفس اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو امام اسی کا درس دینے کے لیے اور اسی کی اصلاح کرنے کے لیے گئے کہ یاد رکھنا، تم نمازی پڑھ کے عبادت گزار نہیں ہوگے، تم حج کرنے کے بعد عابد و زاہد نہیں کہلاؤ گے. عابد اور زاہد اس وقت کہلاؤ گے جب تمہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو جائے. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی اور کوئی خطا ہم سے ہی ہو گئی ہو کہ ہم نے بات اور واضح نہ کی. حدیث موجود ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جی، جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہل نہیں مرتا. دونوں میں فرق ہے. ترجمہ بدل جائے تو معنی و مفاہیم تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ جاہل نہیں مرتا بلکہ دور جاہلیت کی موت مرتا. کا کیا مطلب؟ لا علم نہیں مرتا، بے دین مرتا. کاش کے بات واضح ہو جائے. لا علم نہیں مرتا، جاہل نہیں مرتا. پھر کیا ہے؟ کہ بے دین مرتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، محمد رسول اللہ کا ورد کرے، سجدے کر کر کے پیشانی پہ سجدوں کے نشان بنا لے اور 17 سے 18 حج پاپیانہ بھی کر لے، لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت اور اس کے پاس نہیں ہے اور وقت کے امام کی ولایت کو نہیں پہچانتا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بے دین دنیا سے جا رہا ہے اور وہ کفر کی موت مر رہا ہے. تو کربلا کے میدان میں امام حسین اسی بنیاد کو بچانے کے لیے گئے تھے کہ جسے غدیر کہتے ہیں. اور اس کے لیے بڑی دلیلیں ہمارے پاس. میں آپ کو پہلا حوالہ دوں، جا کے دیکھیے گا. اور یہ کوئی کتاب ہمارے گھر میں تو چھپی نہیں ہے کہ صرف درتاز کے گھر میں موجود ہو. آپ کے پاس الحمدللہ بہت سارے ذرائع ہیں، آپ پی ڈی ایف بھی نکال سکتے ہیں. میں عربی کا حوالہ دے رہا ہوں، اردو کا بھی نہیں دے رہا ہوں. چاہیے. اور جانے کے بعد والیوم نمبر 10 یعنی جلد نمبر 10، جلد نمبر 24 اور علامہ ہاشم بہرانی صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر برہان، کہ جہاں پہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں پہ جب تفسیر کر رہے تھے عن النعیم کی تو باقاعدہ انہوں نے حدیث لکھی ہے. اور کس سے ہے؟ سن لیجئے کہ کس سے ہے. ابو حنیفہ. کاش کے بات واضح ہو جائے. ابو حنیفہ ہمارے اور آپ کے رئیس مسلک جعفریہ، مخبر صادق، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. سنیے بات بہت اہم ہے اور بہت اہم. میں نے 3 کتابوں کے حوالے دے دیے، والیوم نمبر 10، والیوم نمبر 24 اور جا کے دیکھ لیجئے گا. اور ایک صفحہ نمبر بھی سن لیجئے، کم سے کم جلد نمبر 10 بہار الانوار، صفحہ نمبر 208، حدیث نمبر 34. چلیے یہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا اور قریب کر لیا. اب ذمہ داری آپ کی ہے. علامہ ہاشم بہرانی تک کا میں نے حوالہ دے دیا. تفسیر قرآن اٹھا کے پڑھیے گا کہ امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے اور نہیں انل منکر کا کیا مطلب ہے. یہ حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا. ابو حنیفہ نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، امام سے کہا کہ یہ بتائیے، چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ امر بالمعروف کیا ہے. تو امام نے فرمایا المعروف
फी अहले समाए अल मारूफ फी अहले अर्श, मारूफ अहले आसमान में है। आपके सन्नाटे पे बोलता हुआ कुर्बान हो जाओ। इमाम की हदीस पढ़ लो और मैंने हवाले दे दिए। अम्र बिल मारूफ का मतलब क्या है? तो इमाम फरमा रहे अल मारूफ फी अहले समा, मारूफ आसमानों में भी है, अल मारूफ फी अहले अर्श, मारूफ अहले जमीन में भी है। अबू हनीफा ने कहा वो है क्या? तो मौला ने फरमाया ज़ालिका अली इब्न अबी तालिब। मौला आपको शादो आबाद रखे। इमाम ने क्या फरमाया? ज़ालिका अली इब्न अबी तालिब, वो मारूफ हमारे जद अली इब्न अबी तालिब भी है, अबी तालिब है कि जिनकी विलायत को मारूफ कहा गया। इसीलिए कहा गया कि अम्र बिल मारूफ में पूरी शरीयत आती है, पूरा इस्लाम आता है, लेकिन जो इसके औला और मौला माना है वो माना है अली इब्न अबी तालिब की विलायत। और बाकायदा, और आखिर में उसने सवाल किया, अबू हनीफा ने पूछा कि मौला नहीं अनिल मुनकर क्या है? तो इमाम ने फरमाया वो दो लोग कि जिन्होंने हमारे जज अली इब्न अबी तालिब पर जुल्म किया। का वो कौन है? का जिन्होंने हमारे जज अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक गस्ब किया। तो इसका मतलब नहीं अनिल मुनकर से मुराद अली के दुश्मन। भाई अगर आप पंजुम की दीनियात उठा के पढ़िए साहब, मैं आपको मकतब की तरफ ले जाऊं, मैं छोटी छोटी सी बात कर रहा हूं, तो उसमें जब आप देखिएगा तो नेकियों की हिदायत करना और बुराई से रोकना। तो बुराई क्या थी करबला में? अली के दुश्मनों से उम्मत को बचाना, कयामत तक के लिए इस बुराई से बचाना। और नेकी की हिदायत क्या थी? अली इब्न अबी तालिब की तरफ दावत देना। सन्नाटा बड़ा डरा रहा है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने जज अली इब्न अबी तालिब की सीरत की दावत दे रहे थे, और अभी अगर न बोले तो शायद पूरे खमसे में मैं ना मुतमईन कर पाऊं। इसीलिए इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर ऐसा सवाल किया जो 10 साल के बच्चे को समझ में आ जाए। इमाम हुसैन ने पूछा, सुनो तो मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने हलाल को हराम कर दिया है? क्या मैंने हराम को हलाल कर दिया? अरे अब तो समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये इमाम हुसैन ने ऐसा सवाल क्यों किया जो कयामत तक के आने वाले 10 साल के बच्चे को समझ में आ जाए कि इमाम क्या पूछ रहे हैं। जैसे ही पूछा, आवाज आई बुग़्ज़ल अबी, हम आपको आपके बाप अली की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। शकील चाचा, अफसोस तो यही है कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने अपने दुश्मन के हलक में हाथ देकर उसके कलेजे की बात सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में बाहर निकलवा दी। ये क्यों पूछा कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? इसलिए पूछा ताकि कयामत तक के लिए रोज़े आशूर में मैं अपने ही कातिल से ये बात एडमिट करवा दूं कि करबला नमाज रोजे का झगड़ा नहीं है, इनकारे ग़दीर का झगड़ा है। काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए जो मैं कह रहा हूं। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। सलामत रहिए, मौला आपको शादो आबाद रखे, जीते रहिए, मौला आपको आबाद रखे। मैं और आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं कहीं और जा तो सकता हूं लेकिन जाना नहीं चाहता, इसलिए कि बात मौजू पर हो रही है तो मौजू पर हो जाए। लेकिन एक सवाल है इतने बड़े मजमे से हमारा कि जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है तो वो क्या छीनता है? खमसा फिर एक तरफ, ये पैगाम फिर एक तरफ। जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है तो वो क्या छीनता है? प्रॉपर्टी, जागना, नींद आए तो भगा देना, क्योंकि दोबारा ना हो सकता है कि ना पढ़ पाऊं, लेकिन अब चूंकि इस वक्त पढ़ रहा हूं तो इस तबर्रुक को कीमती समझ के रखिएगा। जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है तो क्या छीनता है? प्रॉपर्टी, अपनी रियायत से नहीं, औलाद, जमीन, जायदाद नहीं। बड़ी अहम बात है साहब। जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है, कीमत दीजिएगा, तो 2 चीजें छीनता है जिसका ताल्लुक जमीन से नहीं है, जमीर से है।
میں نے کہا پوری رات اگر یہ جملہ پڑھواتے رہیے تو میں ایسے ہی بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا، کیونکہ مجھے لطف آئے گا. پتہ نہیں آپ کیا قیمت لگائیں. بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور تمام نوجوانوں کے لیے تحفہ ہے. جب ایک ظالم برسر اقتدار آتا ہے تو کیا چھینتا ہے؟ نہ پراپرٹی، نہ اولاد، نہ جائیداد. کیا چھینتا ہے؟ دو چیزیں جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. شورا سے دعائیں. ضمیر سے ہے. ایک ہے قوت احساس، دوسری ہے جرت اظہار. مولا زبان میں وہ اثر دے دے تاکہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا لے جاؤں. کبھی کبھی ہارٹ بیٹ بڑی تیز ہو جاتی ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. میں نے کہا کہ جب ایک ظالم برسر اقتدار آتا ہے تو دو چیزیں چھینتا. ایک ہے قوت احساس اور دوسری ہے جرت اظہار. قوت احساس مقدمہ ہے جرت اظہار کا. پہلے زبان کے لیے جملہ تھا. قوت احساس مقدمہ ہے جرت اظہار کا. جب ظالم آتا ہے تو دو چیزیں چھین لیتا ہے. ایک قوت احساس، دوسری جرت اظہار. قوت احساس کا کیا مطلب؟ کہ کچھ ہو رہا ہے، ہم سے کیا. سلامت رہیے، جیتے رہیے. نہیں نہیں نہیں، کوٹری میں بیٹھنے والا سولی پہ نہیں چڑھایا جاتا. کچھ کہہ گیا. گھر میں بیٹھ کر دروازہ بند کے چلانے والا، بند کر کے بیٹھ کے چلانے والا سولی پہ نہیں چڑھتا. نہیں، میسم تمار کی طرح ظالم کے مد مقابل کلمہ حق بلند کرنے والا سولی پہ چڑھایا جاتا ہے. اہم بات کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بہت غور فرمائیے گا کہ قوت احساس کے چھننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ ہو رہا ہے، ہم سے کیا. یہ ہیں مکار لوگ کہ جنہیں زیارت وارثہ نے بھی نہیں چھوڑا. میں ابھی دلیل دے رہا ہوں. میں کاش کے لوگ بزرگ پہنچ گئے، میں دعائیں چاہ رہا ہوں. یہ ہیں مکار لوگ. ان مکاروں کو زیارت وارثہ نے نہیں چھوڑا. اور میں بتاتا ہوں کہ کہاں نہیں چھوڑا، اور سن لیجئے گا، بات واضح ہو جائے گی. کچھ ہو رہا ہے، ہم سے کیا. اہل بیت کے خلاف بولا جا رہا ہے، ہم سے کیا. عزاداری کے خلاف بولا جا رہا ہے، ہم سے کیا. کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، ہم سے کیا. بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ہم سے کیا. کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم سے کیا. اس کا مطلب قوت احساس چھن چکی ہے. تمہارے اندر احساس باقی ہی نہیں ہے. قوت احساس ان مکاروں کو زیارت وارثہ نے نہیں چھوڑا. اور کہاں نہیں چھوڑا؟ سنیے، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. یہ جو تیسرا فقرہ آ رہا ہے نا، ولعن اللہ امتن ظلمت بذالک فرضیت میں، کہ لعنت ہو اس امت پہ جس نے قتل کیا، لعنت ہو اس امت پر جس نے ظلم کیا. اور تیسری امت کا لعنت ہو اس امت پر کہ جس نے قتل کو سنا، دیکھا، ظلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خاموش رہی اور اس پر راضی رہی. اللہ اکبر. زیارت وارثہ ہے صاحب. اور زیارت وارثہ میں تیسرے جملے میں ان مکاروں کو زیارت وارثہ نے نہیں چھوڑا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، ہم سے کیا. اس کو کہتے ہیں قوت احساس کا مر جانا. زیارت وارثہ نے کہا لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. لعنت ہو قتل کرنے والی امت پر. یہ اہل لکھنؤ ہے، مالا بادشاہ آباد رہیے. کہ لعنت ہو قتل کرنے والی امت پر، لعنت ہو ظلم کرنے والی امت پر، اور لعنت ہو تیسری اس امت پر کہ جس نے ظلم کو سنا اور سن کر اس قتل پر خاموشی کے ساتھ راضی رہی. اس کا مطلب زیارت وارثہ میں 3 امتوں پر لعنت ہے. اس کا مطلب کوئی چوتھی امت ہے جو ان تینوں پہ لعنت کرنے کے لیے ہے. ہمارا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے. اشارہ کیا، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کوئی چوتھی امت ہے کہ جو ان 3 امتوں پر قیامت تک اللہ نے لعنت کرنے کے لیے پیدا کی ہے. تو اب یہ قوت احساس کا کیا مطلب؟ ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا موضوع گجلت ہو رہا ہے. مجھے احساس ہو ہی گیا کیونکہ 2 مجلسیں خطاب کر چکا ہوں. اب بہت آرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس بات کو اور واضح کر دیتا ہوں کہ قوت احساس کے چھننے کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہو، ہم سے کیا. جب قوت احساس ہی نہیں ہوگی
تو جرت اظہار کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور یاد رکھیے گا قوت احساس چھینی جاتی ہے دولت کی لالچ دے کر. جو پہنچ گئے ان کو سلام، جو نہیں پہنچے ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں. میں نے کہا کہ قوت احساس چھینی جاتی ہے دولت کی لالچ دے کر، اور جرت اظہار چھینی جاتی ہے ظلم کر کے. کہ اگر تم کچھ بولو گے تو ہم تم پر الزام لگا دیں گے آج کے دور میں، یا کچھ بولو گے تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے. اس کا مطلب ظلم کے ذریعے جرت اظہار چھینی جاتی ہے اور قوت احساس دولت کی لالچ میں. اب بھی اگر میں اہل ادب کو نہ پہنچا پایا تو شاید میری غلطی ہے کہ میں نہ پہنچا پاؤں، لیکن میرا مقدر کے بعد پہنچ جائے. عزیزان گرامی، جب ظالم یہاں ہوتا ہے برسر اقتدار تو قوت احساس بھی مر جاتی ہے، جرت اظہار بھی مر جاتی ہے. سب سے بڑی دلیل کہ علی سے پہلے 25 برس 3 خلافتیں آئیں اور آ کر چلی گئیں. وہی لوگ تینوں کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے. پتا تھا کہ یہ وہ والی نہیں ہے. ارے لکھنؤ والوں میں کہاں لے جا رہا ہوں، آپ ایسے نہیں کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سمجھے. میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پتا تھا، میں دلیل دے رہا ہوں، صحائف ستہ میں روایت موجود ہے، پتا تھا کہ یہ رسول والی نہیں ہے. لیکن چونکہ امام عادل حکومت میں ظاہر میں نہیں تھا، یہ جو خلافتیں تھی یہ ظلم کے ذریعے سے، دولت کی لالچ کے ذریعے سے، انہوں نے قوت احساس کو بھی مار دیا تھا، جرت اظہار کو بھی ختم کر دیا تھا. تو تینوں خلافتوں میں پیچھے پیچھے نمازی نماز پڑھ کے آئے. پتا تھا سب کو کہ یہ رسول والی نہیں ہے، یہ رسول والی نہیں ہے. لیکن جب 3 خلافتیں گئی اور جب چوتھی خلافت بظاہر امام عادل کی آئی اور میرا علی جب سب سے پہلے میرے مولا نے اور امام عادل نے آ کر مصلی پہ نماز پڑھائی تو جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے تھے لیکن قوت احساس مری تھی، جرت اظہار بھی مر گئی تھی، لیکن جیسے ہی امام عادل کے پیچھے نماز پڑھی تو قوت احساس بھی زندہ ہوئی، جرت اظہار بھی زندہ ہو گئی اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے آج ایسی پڑھی کہ جیسے رسول پڑھاتے تھے. کاش کے میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا صلوات پڑھیے محمد علیہ. فرمایا کہ آج ایسی بڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. اب آپ ایک بات بتائیے کہ 25 سالوں میں جب 2 رکعت نماز نہ بچائی گئی تو اگر پورے اسلام کا ٹھیکیدار انہیں بنا دیا جاتا تو اسلام کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا. بس اسی اصل امامت کو بچانے کے لیے اور اسی بنیاد کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے تھے کہ پہچانو کہ نفس اللہ کون ہے. امام، ارے صاحب بڑی عجیب بات میری زبان پہ ہے اس وقت، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں امانت کے طور پہ میں کل بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تاج محل سے زیادہ قیمتی شے موقع محل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موقع محل دے کے یہ بات آپ کی فکر کی جھولی میں تبرکن دے کر چلا جاؤں. یاد رکھیے گا مفہوم عبادت اللہ کی نظر میں صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، نہیں، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے. اگر صرف حج کرنا عبادت کا مفہوم ہوتا، صرف سجدہ کرنا عبادت کا مفہوم ہوتا تو کتنے نمازی حسین کے جو مقابلے پہ آئے تھے وہ سب نماز پڑھنے والے تھے، وہ سب حج کرنے والے تھے جو میں نے بتایا آپ کو. تو امام اسی کو کہتے ہیں فیضان امام حسین. کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، بلکہ اپنے چاہنے والوں کو مفہوم عبادت تک پہنچایا. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا. مفہوم عبادت، جملہ چھوٹا لیکن معرفت کی کائنات کو سمیٹے ہوئے. میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، دعا قیمت کی شکل میں، آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ سمجھ کے بولیے گا. امام حسین نے یہ سوال نہیں کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، دراصل قیامت تک آنے والی نسلوں کو مفہوم عبادت سمجھایا کہ یاد رکھنا کہ تم نماز پڑھ کے نمازی نہیں کہلاؤ گے،
تم حج کرنے کے بعد عابد و زاہد نہیں کہلاؤ گے، تم عابد و زاہد اس وقت کہلاؤ گے جب تمہیں نفس اللہ کی معرفت ہو جائے۔ اب بھی میری بات واضح نہیں ہوئی؟ امام حسین نے شکل میں دعائیں چاہتا ہوں اہل زبان بیٹھے، ورنہ گہوارے ادب شہر انیس شہر طویل میں مجھے افسوس ہو جائے گا کہ میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا۔ میں دعائیں بزرگوں سے چاہتا ہوں۔ امام حسین نے مفہوم عبادت کو سوال کر کے بتایا کہ سجدہ کر لینا، زکات دے دینا، حج کر لینا یہ مفہوم عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مفہوم عبادت حق اور باطل میں تمیز کرنے کا نام ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ بہت قیمتی بات کی جو میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہے۔ اللہ کے نزدیک مفہوم عبادت کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا نام۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں جب ایک آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا ایک طرف ازواج ہیں ایک طرف آپ ہیں، میں سوچ رہا ہوں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ علی چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں صراط مستقیم ہوں میری طرف آ جا۔ علی نے فوراً اس کے نظریے کو کاؤنٹر کیا، کراس مارا، کہا تیرا نظریہ غلط ہے۔ کیا جملہ ہے میرے مولا کا؟ کہا تیرا نظریہ غلط ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ مت دیکھ کہ ایک طرف ازواج ہیں اور ایک طرف میں ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، بس یہ دیکھ لے کہ حق کس کی طرف ہے۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہا یہ دیکھ لے کہ حق کس کی طرف ہے، جدھر حق ہوگا وہیں پہ دین الہی ہوگا، وہیں پہ اسلام ہوگا، وہیں پہ شریعت ہوگی، شرارت نہیں ہوگی۔ تو اگر تم کو آنا ہے تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ جو سوال کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، یہ سوال نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ تم سجدہ کرنے سے ساجد نہیں کہلاؤ گے، تم حج کرنے سے حاجی نہیں کہلاؤ گے، تم مصلی پہ رات بھر کھڑے ہو جانے سے عابد و زاہد نہیں کہلاؤ گے، تم عبادت کی منزل پہ اس وقت پہنچو گے جب تمہیں یہ تمیز ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جب تمہیں پتا چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی ایک آخری بات، صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں۔ ایک صلوات اپنی مرضی سے پڑھ دیجیے اپنی سلامتی کے لیے۔ سلامت کے لیے۔ اب ہم اس کے اندر آپ کو اور نہیں الجھانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو آج یہیں پہ کلوز کر دیا جائے اور کل بات یہیں سے تھوڑی سی آگے بڑھ جائے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین بنیاد کو بچانے گئے تھے، اور بنیاد اگر بچ گئی تو نماز بھی بچی، روزہ بھی بچا، حج بھی بچا، زکات بھی بچی، پورا اسلام بچا۔ امر بالمعروف میں پوری شریعت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے اولا اور مولا مانا ہے علی کی ولایت، کہ جس کے لیے مدینہ چھوڑا ہے امام حسین نے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کا دلیل ہے ایک جملہ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ توحید ہے دعویٰ اور 14 ہے دلیل۔ توحید ہے دعویٰ، بس آخری بات 5 منٹ مجلس تمام۔ توحید ہے دعویٰ اور 14 ہے دلیل۔ ذات امام حسین کربلا کے میدان میں دلیل ہے اور ذات الہی دعویٰ ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ میں کاش کا بات واضح ہو جائے۔ اچھا اور واضح کر دوں، حدیث قدسی ہے صاحب، تم تو زیادہ عربی نہ پڑھوائیے، عربی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ کن تو کنزن مخفیہ فاعتبت انورا فخلقت الخلق، یہ کہے عورت کہ مجھے جب محبت ہوئی کہ میری معرفت ہو تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو کسے بھیجا؟ کہ محمد کو بھیجا، علی کو بھیجا، حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا، فاطمہ کو بھیجا۔ اس کا مطلب 14 ہے دلیل، توحید ہے دعویٰ۔ جملہ اور پلٹ، 14 ہے دلیل اور وہ ہے مدلول۔ سلامت رہیے، اہل زبان سے میرا خطاب ہے۔ 14 ہے دلیل اور وہ ہے مدلول۔ کربلا کے میدان میں ذات حسین دلیل ہے ذات الہی پر۔ اگر اسی لکھنؤ کے باہر 5 منٹ مجلس تمام، اسی لکھنؤ کے باہر آپ کی 4 ایکڑ زمین ہے اور اس 4 ایکڑ زمین پر آپ کی ایک کوٹھی بنی ہوئی ہے اور میں اس پر قبضہ کر لوں
تو میں غاصب کہلاؤں گا، لیکن پراپرٹی کے پیپر آپ کے پاس ہوں، بات واضح ہو جائے. جب میں پراپرٹی پہ قبضہ کر لوں 4 ایکڑ پہ، تو کوٹھی بنی ہے تو میں غاصب کہلاؤں گا، میری ملکیت نہیں ہوگی، کیونکہ پراپرٹی کے پیپر آپ کے پاس ہیں. لیکن شکیل چچا، اگر دشمن چالاک ہے تو وہ پراپرٹی پہ چاہے قبضہ نہ کر پائے، لیکن کوشش کرے گا کہ پیپر میں تحریف کر دے. کاش کہ میں اس دلیل کو سمجھا لے جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا، بزرگوں سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں. اور ایک سامنے کی مثال، وہ کوشش کرے گا کہ پیپر کو یا تو جلا دیا جائے یا مٹا دیا جائے، یا پیپر میں سے اصل مالک کا نام مٹا کر اپنا نام درج کر دیا جائے. اب سمجھے آپ کہ علی سے پہلے یہ 25 برس تک کیا ہو رہا تھا؟ یہ غدیر کے پراپرٹی کے پیپر سے علی کا نام کاٹنے کی کوشش ہو رہی تھی. کیا بھائی سلامت رہیے. غدیر کے پراپرٹی کے پیپر سے علی کا نام کاٹنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ ہمارا نام آ جائے، علی کا نام ہٹ جائے. لیکن اگر دشمن چالاک ہوتا ہے، کاش کے مجمع پہنچ جائے، تو وہ پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرتا، وہ پیپر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک بات بتائیے، اگر آپ نے عدالت میں کیس کر دیا تو جج 4 ایکڑ زمین منگوائے گا یا پیپر؟ ادھر دیکھیے، شوداہ دلیل ذات الہی ہے مدلول، اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. مجلس تمام، جب جج منگوائے گا تو آپ کی کوٹھی نہیں منگوائے گا. تو کیا کہے گا؟ جو آپ کی جیب میں اتنے سے پیپر ہیں وہ کیا ہے؟ کا پراپرٹی کے پیپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کا دلیل. وہ ہے اتنے سے، نہیں پہنچے. یہ پیپر ہے، یہ آپ کی 4 ایکڑ کی زمین کی کوٹھی نہیں ہے. نہ اس پیپر میں اینٹیں ہیں، نہ کمرے ہیں، نہ دیواریں ہیں، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ دروازے ہیں. لیکن آپ کی زمین کی کیا قیمت ہے؟ 4 کروڑ. وہ ہے مدلول. جو جیب میں پیپر ہے یہ ہے دلیل. تو اب اتنا بڑا مجمع بتائے کہ جو 4 کروڑ قیمت ہے وہ کس کی ہے؟ ڈر لگتا بہت. 4 کروڑ جو قیمت ہے وہ کس کی ہے؟ پیپر کی یا کوٹھی کی؟ ارے سلامت رہیے. ارے جو کوٹھی کی قیمت وہی پیپر کی قیمت. جب جج منگوائے گا تو دلیل کے طور پہ کوٹھی نہیں منگوائے گا. کیا منگوائے گا؟ اتنے سے پیپر. اس کا مطلب اگر دلیل ہوگی تو دعویٰ مانا جائے گا. اب سمجھے آپ کہ کربلا لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جدی کا مطلب کیا ہے؟ کربلا میں امام حسین توحید کی دلیل کو بچا رہے تھے. ارے بہت ڈر گیا. ایک سلوات محمد والے محمد. گھبراہٹ ہونے لگی. آپ مجھے بالکل ہارٹ بیٹ نہ تیز کروائے کیجیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دماغوں کو اتنا ہمارے نوجوانوں کو واش کر دیا گیا ہے کہ جب تک ایک بات کو ڈیپ میں جا کے نہ سمجھایا جائے شاید ان تک بات پہنچتی نہیں. میں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں حسین ذات الہی پہ دلیل تھے، اور جو لشکر آیا تھا وہ اسی دلیل کو مٹانا چاہتا تھا تاکہ دلیل ختم ہو جائے تو کوئی مدلول تک نہ پہنچنے پائے. یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے جہاد کیا اور اللہ نے مصلحتاً ایک اپنی دلیل کو بستر پہ لٹا دیا. جیتے رہیے، آباد رہیے. ارے ذات الہی دعویٰ ہے، اور کس کو دلیل چاہیے؟ زیارت کا جملہ پڑھیے، زیارت جامعہ کا جملہ ہے. السلام علی اللہ علی اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر. ارے دعویٰ لاکھ سچا اور پکا کیوں نہ ہو، مانا نہیں جاتا جب تک کہ دلیل نہ ہو. یہ صرف دعویٰ تھا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے. امام حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا. صلوات
کربلا کے میدان میں امام حسین دلیل کو بچانے گئے تھے. یاد رکھنا کہ کربلا غدیر کو یاد دلانے کے لیے ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جگہوں پہ صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ کربلا انسانیت کو بچانے کے لیے؟ بھئی انسانیت تو امام حسین نے بچائی، اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت وہی ہے جہاں حسین ہے. لیکن اصل سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ کربلا انکار غدیر کا مسئلہ ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو خط آیا تھا جب امیر شام مرا ہے، تو جب خط آیا تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اس میں 2 تحریر تھی. پہلی تحریر کہ وہ مارا گیا، دوسری تحریر مطالبہ بیعت. اب اور کتنا وضاحت کروں؟ حجت خدا سے بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انکار غدیر ہے. ارے آباد رہیے مولا، آپ کو آباد رکھیں. بھائی حجت خدا سے بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں اور آئے ہیں یہ سب منکر غدیر ہیں، اور امام حسین غدیر کو بچا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، تاکہ دلیل بچ جائے، لوگ مدلول تک پہنچ جائیں. اور یہ جو یزید کا لشکر آیا تھا یہ دلیل کو بچانے آیا تھا، تاکہ دلیل ختم ہو جائے تو پورا اسلام ختم ہو جائے. تو امام حسین نے اسی دلیل کو بچایا کہ یاد رکھنا کہ پہچانو کہ وقت کا امام کون ہے. پہچانو لے اصلاح امت جدی کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، لیکن تمہارے پاس نہیں ہے تو صرف ایک چیز، اب وہ کیا؟ اب ولایت علی. تم منکر ہو، منکر. تاریخ گواہ ہے 5 منٹ کربلا تک آ گیا. تاریخ گواہ، تاریخ کے اندر ایک نام ہے جلی حرفوں سے لکھا ہوا، جناب جنادہ بن حارث. کون ہے یہ؟ رسول اللہ کے صحابی. کون؟ جناب جنادہ بن حارث. اللہ اکبر، بزرگ ہیں. تو جب آئے کہنے لگے مولا اجازت دیجئے کہ میں کربلا میں جاؤں. میں پھر دلیل دے رہا ہوں کہ کربلا ہے لیکن بات غدیر کی ہو رہی ہے اور انصار حسینی کر رہے ہیں. 17 سے 18 نام ملتے ہیں یا 16 سے 17 کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں اصحاب رسول میں 16 سے 17 اصحاب تھے رسول اللہ کے کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ان میں سے ایک نام ہے جناب جنادہ بن حارث. مقتل کے فطرے کہ آنے کے بعد کا مولا اجازت دیجئے، میں مسائل پہ نہیں، اجازت دیجئے تاکہ ہم جامع شہادت نوش فرمائیں. تو امام نے فرمایا اے شیخ آپ تو میرے جد کے صحابی ہیں، اللہ آپ پر رحمت کا نزول کرے. کہا نہیں، اجازت دیجئے تاکہ ہم کربلا میں جائیں. خدا کی قسم جملہ سنیے، مقتل میں ہے جناب جنادہ بن حارث کا. اجازت ملی، کوثر کے قبیلے سے نکلے، ابتر زادوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو للکار کے رجس پڑھا اور ایک جملہ کہا، اے منکروں میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. کیا سلامت رہیے، آپ دیکھتے رہ گئے، میں پڑھ گیا. اسی میں تو میرا چاہیے تھی، مولا آپ کو آباد رکھے. جناب جنادہ بن حارث نے کہا اے منکروں میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. منکر کا کیا مطلب؟ جس سے خطاب کر رہے ہیں منکر کہہ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں نے کسی کا انکار کیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. اس کا مطلب تم ذلیل ہو کیونکہ تم نے بیعت توڑی ہے. ارے غور ہی نہیں فرمایا کربلا کے ساتھ. اور بات کر رہے ہیں بیعت توڑنے کی اور بیعت پہ رہنے کی. بیعت لی کب گئی تھی؟ بظاہر غدیر میں. اور ایسے بیعت کب لی گئی تھی؟ اقرار ولایت عالم ذر میں. تو وہاں سے لے کر غدیر تک، غدیر سے کربلا تک جناب جنادہ بن حارث کا جملہ سن لیجئے. وہ بات پڑھنے جا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر شکر کے سجدے کرتے کرتے گردن ٹوٹ بھی جائے تو حق نہیں ادا ہوگا. تو جناب جنادہ بن حارث نے قیامت تک کے لیے بہت بڑا جواب چھوڑا کہ کربلا غدیر کا مسئلہ ہے، اور جتنے آئے تھے یہ انکار غدیر کر کے آئے تھے کہ جو وارث غدیر کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. جناب جنادہ بن حارث نے کہا کہ اے منکروں میں ذلیل نہیں جو بیعت توڑ دوں. بیعت کب لی گئی تھی؟ اور بات کر رہے ہیں سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں. جنادہ بن حارث کا تاریخی جملہ سنیے. جنادہ بن حارث نے کہا کہ یاد رکھنا جو بیعت ہم نے کی تھی
اب وہ قیامت تک وراثتاً نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی. آباد رہیے, سلامت رہیے, صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کیا فرمایا؟ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کیا فرمایا کہ جو بیعت ہم سے کی تھی اب وہ قیامت تک منتقل ہوتی رہے گی وراثتاً. کہا نسلوں میں منتقل ہوتی رہے گی وراثتاً. آپ اپنے مقدر پہ فخر کیجیے. کیا آپ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں یا آپ اظہار کرنے آ رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو اپنے وارثوں کی وراثت کا اعلان کر رہے ہیں؟ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہی جملہ مقتل میں موجود ہے. جناب جنادہ بن حارث جب شہید ہوئے تو جناب جنادہ بن حارث کے بعد ان کا بیٹا, ان کا نام علی تھا, علی بن جنادہ بن حارث. تاریخ کہتی ہے کہ وہ آنے کے بعد کہا آقا اب مجھے اجازت دیجیے. تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس ان سے کہہ دے کہ ان کی ماں کے غم کے لیے ان کے باپ کا غم کافی ہے اور ان کے رونے کے لیے ان کے باپ کا غم کافی ہے. یہ جان لیکن کیا جملہ ہے, تاریخ کا مصائب نہیں ہے لیکن سمجھ جائے. فوراً وارث نے جملہ کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, ابھی میرا بابا رجس پڑھ رہا تھا کہ جو بیعت ہم نے کی تھی اب وہ قیامت تک نسلوں میں وراثتاً منتقل ہوتی رہے گی. مجھے اجازت دے کہ میں ابھی میدان میں جا کر اپنے وارث کی وراثت کا اعلان کروں. ارے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کربلا غدیر کا مسئلہ ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا میں حسین دلیل کو بچا رہے تھے تاکہ لوگ مدلول تک پہنچ جائیں. اسی لیے ایک امام نے جہاد کیا اور ایک امام ہمارا چوتھا امام مصلحت پروردگار کہ ایک دلیل جہاد کر رہی ہے اور دوسری دلیل بستر پہ ہے. اب اس دلیل کا سر جب تن سے جدا ہوگا اور یہ نو کے نیزہ پر جائیں گے تو اس میں بھی, حالانکہ روزانہ 9:30 بج جا رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں بھی تھکی کے آ رہا ہوں کیونکہ لکھنؤ سے باہر تھا, شام میں واپس آیا ہوں, لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ نے سنا, وہ تھکان کا احساس نہیں ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہیں پہ کہ غدیر, کربلا میں غدیر کا مسئلہ ہے اور یہیں سے بات کو میں تمام کر کے کل آگے لے جا رہا ہوں کہ جب اس دلیل کا سر تن سے جدا ہوا تو نو کے نیزہ پر جا کر حسین نے کوئی اور سورہ پڑھائی نہیں. علی مولا کوئی سورہ پڑھائی نہیں. اب کوئی یہ جملہ کاٹ کے نہ چلاتے, آج کل تو ڈر لگنے لگا ہے نا کہ علی مولا کہہ دیجیے تو لوگ کاٹ کاٹ کے لاتے ہیں اور چپکا دیتے ہیں لیبل. یہ علی مولا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کے ہیں, لیکن نہیں, جو علی مولا کہہ رہا ہے وہ علی والا ہے. ارے کم سے کم علی والا ہے. اب میں دلیل کل دوں گا کہ علی والا ہی علی مولا کہہ کے علی والا کیسے ثابت ہوتا ہے. تو کل ولایت چل رہی ہے بات, ولایت. ایک بات کہہ رہا ہوں اور بہت اہم ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت حسین نے کیوں کی؟ سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ پتہ ہے کیوں کی؟ علم العادات کے جتنے علماء ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ کیوں کی, تو فرماتے ہیں کہ سورہ کہف میں جو آیتیں ہیں وہ ہیں 110. علی محمد سلامت رہو. جائیے جائیے, حکمت سے خالی امام کا فعل نہیں ہوتا. بڑے 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 معنی لوگوں نے نکالے, لیکن جب ادب کے لحاظ سے معنی نکالیے گا, آیتوں کے ادب کے لحاظ سے, تب پھر علی کی ولایت سامنے آ جائے گی کہ سورہ کہف ہی کیوں پڑھا. سورہ کوثر پڑھ دیتے, قل هو اللہ پڑھ دیتے جب توحید کا مسئلہ تھا. کہ نہیں, سورہ کہف پڑھا کہ جن کی آیتوں کی تعداد ہی 110 ہے اور علی کے نام کے عدد بھی 110. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ روز عاشور امام حسین صرف سورہ کہف نہیں کہ پڑھ رہے تھے, بلکہ نیزے سے بھی اپنے جد علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے کہ پہچانو کہ میرے جد علی کی ولایت کا مرتبہ کیا ہے, پہچانو کہ امام وقت کی معرفت کا مرتبہ کیا ہے. امام حسین نو کے نیزہ پر اپنے بابا کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے اور سورہ کہف کی تلاوت. چوتھے امام فرماتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک
کوفہ تک، شام تک امام حسین نے جو سب سے زیادہ جسے یاد کیا وہ جناب یحییٰ جی نبی اللہ چوتھے امام فرماتے ہیں. اس کا فلسفہ انشاءاللہ کسی مجلس میں پڑھ دوں گا. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں اور آپ کی آنکھوں کے مشکیزے سے اشکوں کی فرات جاری ہو گئی. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. کربلا غدیر کا مسئلہ، اور غدیر کو بچانے کے لیے امام حسین 6 مہینے کی مجاہد کی قربانی دی. علماء فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو سب سے وزنی جنازہ تھا وہ علی اصغر کا تھا. اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو صرف اور صرف یہی احساس آپ کو رلا دے گا کہ کربلا کے میدان میں جو سب سے وزنی جنازہ تھا وہ 6 مہینے کے مجاہد جناب علی اصغر کا تھا کہ جسے اٹھانے کے لیے امامت کے ہاتھ چاہیے تھے. امام نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی تاکہ میرے جد علی کی ولایت بچ جائے، میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. عزیزان گرامی، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے بچے سلامت ہیں، لیکن رباب کا اصغر مارا گیا. اے جوانوں، تمہاری جوانی سلامت ہے لیکن لیلا کا علی اکبر مارا گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے مظلوم کربلا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. بس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا اور میں یہ سمام ہے کہ 11 محرم کو جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ جب غریب بہن کو اپنے غریب بھیا کے بے گور لاشے سے گزارا گیا تو غریب بہن نے اپنے بھیا کے غریب لاشے کو دیکھ کے جملہ کہا، اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں. اور چاہتے چاہتے ایک جملہ کہا، اے بھیا ذرا زینب کی غربت تو دیکھیے، اونو محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب کوئی ماں کہنے والا نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. ارباب ازا علماء فرماتے ہیں کہ جب مصائب ہوا حسین ہوا کرے تو آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجیے بلکہ آوازوں کو بلند کر کے رویا کیجیے. جیسے آپ کا کریا شہزادی کو پسند ہے ویسے ہی آپ کی بلند آوازیں شہزادی کو پسند ہے. اور یہاں تک کہ عرفا بیان کرتے ہیں جب دہاڑے مار مار کے اور چیخیں مار کے کوئی عزادار یا حسین کہہ کے روتا ہے تو 4 سال کی بچی سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کون حضرات ہے کہ جو رو رہے ہیں میرے بابا کا نام لے کے؟ تو جناب زینب کہتی ہے، میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے علی اکبر کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں. 4 سال کی بچی کہتی ہے، اے پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو اس منظر کو دیکھتے کہ میرا بابا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. لیکن ایک احساس ہے جو آپ کے دل کے قریب سے اگر گزر جائے تو روتے ہوئے گھروں کو جائیے گا. ارباب اعضا اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے خدا نخواستہ وہ آپ بیٹے بیٹھے ہوں اور ڈاکٹر یہ انکار کر دے اور جواب دے دے کہ کل تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے گا اور تمہارا باپ بس اتنے ہی دن زندہ رہ سکتا ہے، تو باپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ 2-3 دن میں میری موت ہو جائے گی تو وہ اپنی اولادوں کو سامنے بٹھا لیتا اور اپنی بیٹیوں کو بٹھاتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری نظروں کے سامنے رہو. لیکن خدا کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے کہ حسین فاطمہ کا لال غریب زہرا اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو مولا حسین کی طرح چاہتے ہیں. اکبر مارے گئے، عباس قتل ہو گئے، اور محمد قتل ہو گئے، علی اصغر کو دفنا چکے. اب آئے چوتھے امام کے خیمے میں ایک مرتبہ جناب زین العابدین بھی آنکھیں کھلی. کیا دیکھا کہ بابا سر سے لے کے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. ایک فکرہ کہا، بابا میں یہ کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ آئینہ امی عباس، اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا، اے بیٹا سید سجاد اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، سب راہ خدا میں شہید ہو گئے. اے سجاد اب ہم تمہارے پاس اسرار امامت تمہارے سپرد کرتے ہیں اور ایک وصیت کرتے ہیں، جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا. ارے آپ غور فرمائیے کہ جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے ہوں، 72 جنازے نکل گئے ہوں. ارباب اعضا اگر
کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے، ایک جنازہ نکل جاتا ہے، اسے کوئی یاد نہیں رہتا ہے، لیکن امام کے گھر سے علی اصغر کا جنازہ نکلا، اکبر کا جنازہ نکلا، اور وہ محمد کا جنازہ، قاسم کے ٹکڑے پامال لاشیں کو خیمے میں لا چکے، لیکن ابھی بھی آپ کا خیال ہے، اور کہا اے بیٹا سید سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب کسی غریب کی غربت کو دیکھے تو حسین کی غربت کو یاد کر لے، اور ایک جملہ کہا کہ جب لوٹ کر جانا تو کہنا جب پانی کو پیے، جب پانی پیے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لیں۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب ایک مرثیہ پڑھا تو مقتل کہتے ہیں کہ جب مرثیہ پڑھا، آخری جملہ مرثیہ پڑھا تو اس وقت بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ مولا کیا دیکھتے؟ کیا اس وقت کا منظر دیکھتے کہ جب آپ نے اپنے کلیے جوان کے سینے سے پرچی کی ہنی کھینچی؟ کیا یہ دیکھتے کہ آپ عباس کے بازو کیسے لائے؟ کیا یہ دیکھتے کہ آپ نے اصغر کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ نہیں نہیں، حسین نے کہا اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور اپنی نظروں سے دیکھتے کہ تمہارا آقا، تمہارا مولا حسین ارے کیسے فوج اشقیاء سے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، اور پانی کے عوض تیرے سے شعبہ چلا، علی اصغر کا گلا چھدا نہیں، میرا بچہ ذبح ہو گیا، اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے پروردگار عالم ہماری قوم کی ہر فرد کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بنورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھ کو رجل فقیہ کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور عزاداری امام حسین کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جتنے اسٹوڈنٹ طلبہ علم دنیا علم دین نیک مقصد کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں علماء خطبہ محققین مفکرین شعراء ذکر اہل بیت اور تبلیغ ازا کے لیے نکلے، پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصاف کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔